تعالیٰ نے سرکار دو عالم غوث اعظم اولیاء اللہ میں جو ان کے ماتحت آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غوث اعظم کو ان سب چیزوں کا غوث بنایا ہے۔ اس کی وجہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، خود غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر نبی، ہر ولی ایک ایک نبی کی صفت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی ولی پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو ولی بنانا ہوتا ہے، مان کے چلیے کسی کو تو کسی ولایت کے درجے سے فائز کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اپنے انبیاء کی صف میں سے کسی ایک نبی کے رنگ پر اسے اتارتا ہے، کسی ایک نبی کے نقش قدم پر اس کو بنا لے کر چلتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر ولی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کے نقش قدم پر بنایا ہے، مگر میں سراپا رسول اللہ کے نقش قدم پر پیدا ہوا ہوں۔ مجھ کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بنایا ہے، یعنی کہ ہر نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک تجلی کا مظہر ہوا، اللہ کی ایک ایک صفت کا مظہر ہوا۔ سرکار دو عالم صرف اللہ کی صفات کے مظہر نہیں، بلکہ سرکار دو عالم حضور پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر بن کر آئے ہیں۔ تو اسی طرح ہر نبی کے نقش قدم پر ولی بن کے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولی، اس نبی کی ایک کرن اس کو ملی ہے، اللہ کی صفت کی ایک تجلی اس کو ملی ہے، وہ ولی کامل بن گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کے نقش قدم پر بنایا ہے، یعنی کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو جو جو کمالات، جو جو معجزات سے نوازا ہے، اسی کے نقش قدم پر غوث جیلانی کو بھیجا ہے۔ اس لیے غوث اعظم نے کہا، اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ تجلی نور قدم غوث اعظم۔ آپ کی تجلی کو کیا کہتے ہیں؟ قدم، یعنی رب ذوالجلال کی تجلی دیکھنا چاہتے ہو، جو سرکار دو عالم کے نقش قدم پر جو ولیوں کا تاج دیکھنا چاہتے ہیں، وہ غوث جیلانی کی ذات ہے، وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو بہرکیف بتانا مقصود یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر وہ کمال آپ کو عطا کیا، کوئی کمال ولایت کا ایسا باقی نہ رہا جو آپ کو نہ ملا ہو، ہر چیز آپ کو ملی ہے۔ علم میں آپ کو کمال عطا کیا، سخاوت میں کمال عطا کیا، اخلاق میں کمال، زہد میں کمال، ورع میں کمال، حسن و جمال میں کمال، کیا کہتے ہیں خطاب میں کمال، تصوف کی تو بات ہی مت پوچھئے، تصوف میں تو بادشاہ نظر آتے ہیں۔ تمام اولیاء صوفیاء اکرام کے خطاب کا، گفتگو کا انداز ایک طرف، غوث جیلانی کا انداز ایک طرف، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ویسے آپ کی تعلیمات ہے، کوئی آپ کے ایک ایک تعلیم پر، ایک ایک بیان پر، ایک ایک لائن پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اتنی گہرائی آپ کی تعلیمات میں نظر آتی ہے۔ کیوں نہ نظر آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب خود ذوالجلال خود ان کی زبان پر بولتا ہے، وہ غوث جیلانی کی ذات گرامی ہے۔ غوث اعظم سے جو دربار سے ان کے کیا کہتے ہیں منسلک ہو جاتا ہے، غوث اعظم کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے، جی ایسا کرم ہوتا ہے کہ پھر اس کا حال بدل جاتا ہے۔ پیارے بھائی، ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر میں اپنی گفتگو، دو باتیں سنا کر اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تھے، امت مسلمہ کو ایکجٹ کرنے اور اپنے پیر کے ساتھ عقیدہ رکھنے، اپنے شیخ بزرگوں کے ساتھ عقیدہ رکھنے کا جو کانسیپٹ آپ نے دیا، تاکہ امت مسلمہ ایک جٹ ہو جائے، ایک منصب، ایک جماعت بن کر رہے اور ایک منچ پر دل سے دل ملے رہے۔ دیکھیے غوث پاک کی تعلیمات کو دیکھیے، ایک جماعت بن کر ایک منچ پر جب بیٹھے، دل سے دل ملے رہے، تمام اولیاء چاہے وہ کسی مسلک کا کیا کہتے ہیں طریقے پر چلنے والا رہے، چاہے وہ کسی عقیدے سے تعلق رکھے، کسی پیر کا مرید ہو، تمام کے تمام بزرگان دین کے مرید کو چاہیے کہ وہ ہر بزرگ کو جب دیکھے، اپنے شیخ پہ، اس بزرگ میں اپنے شیخ کا چہرہ دیکھے، اس بزرگ میں اپنے پیر کا چہرہ دیکھے۔ آپ آستانے میں جائیں، عبدالنبی شاہ صاحب کے آستانے سے اگر بیعت نہیں بھی ہیں اگر آپ، تو ان کے آستانے پر جاؤ تو ان کے چہرے میں پیر و مرشد کا چہرہ دیکھو۔ اگر آپ غوث جیلانی کے دربار میں جاؤ، غوث جیلانی کے دربار میں ان کو یہ نہ خیریت کا مظاہرہ نہ کرو، کسی آستانے پر جاؤ، اس شیخ کے چہرے میں، اس ولی کے چہرے میں اپنے شیخ کا چہرہ دیکھو۔ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کو تشریف لا رہے تھے، تو ایک شخص، اللہ کا ایک ولی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے غوث جیلانی کا چہرہ نہ دیکھوں، کیونکہ میں نے ان کا بڑا شہرہ سنا ہے، میں نے بڑی ان کی کرامتیں سنی ہے، جب میں ان کو دیکھوں گا پھر میرے پیر کا چہرہ جو ہے پھیکا پڑ جائے گا، وہ ان کا حسن و جمال میرے دل میں بیٹھ جائے گا، پھر میرا کیا حال ہوگا، میرے پیر کے ساتھ دل آزاری کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پیر کا، غوث جیلانی کے استقبال میں وہ لوگ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، یہ سارے تو لوگ آ کر مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، تو میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بولتا ہے یار سرکار غوث اعظم، آپ کا جو ہے مرتبہ تو بہت بلند ہے، آپ تو میروں کے میر ہیں، آپ تو ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر ہیں، سلطان الاولیاء، قطب الاولیاء ہے، میں
جہاں سے میں کسی اور جگہ سے بیت ہوں، اگر میں آپ کے حسن و جمال کو دیکھوں تو آپ کی ذات میں کھو جاؤں گا، پھر میں میرے پیر کو بھول جاؤں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیر کی دل آزاری ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور چہرے کو میں دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاؤں۔ پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چل اب میرے چہرے کی طرف دیکھ، میں کہہ رہا ہوں میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ جب پیرانے پیر نے اس کو کہا، جب اس شخص نے، اس بزرگ نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ پیرانے پیر کے چہرے میں اپنے شیخ کا چہرہ نظر آتا ہے، اپنے ولی کا، اپنے بزرگ، اپنے پیر کا چہرہ نظر آتا ہے۔ غوث اعظم نے کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے میرے شیخ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا جہاں بھی جا، جس پیر کو بھی دیکھنا، اس پیر کے چہرے میں اپنے پیر کا چہرہ دیکھنا۔ چاہے غریب نواز کے دربار میں جاؤ، غوث جیلانی کے دربار میں، جہاں بھی جاؤ، یہ اس لیے سنا رہا ہوں میں، ہمارے اندر اہل سنت کے اندر غیریت آ گئی ہے، غیریت آ گئی ہے۔ وہ سلسلے کا میں چون کے آگے چھوڑوں، میں ان کا ہاتھ کیوں چھوڑوں؟ میرے پیر کا دل مرتبہ کم ہو جائے گا، ذرا دو چار القاب سے ان کو بلا دوں تو پھر میرا شیخ کم پڑ جائے گا۔ اس کی بنیاد یہ بیٹھنے والی تھی، اس لیے آپ نے 900 سال پہلے اس کی چڑھ کر اڑا کر پھینک دیا، آپ نے خاتمہ کر دیا۔ تم جہاں بھی جانا، جس کے بھی پاس جانا، کسی بھی آستانے پر جانا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم کے پاس بھی جانا، تو وہاں پہ سرکار دو عالم کے روز انور میں بھی اپنے شیخ کا چہرہ دیکھنا۔ جو میں ان سے ملاقات کو آیا وہ شیخ کا کرم ہے جو یہاں تک نصیب ہوا۔ یہ ہے ورنہ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو بزرگوں کے معاملات کو لے کر آپس میں اختلاف جو آ رہا ہے، دل میں نفرت، دشمنی، اسٹیج پر تو بیٹھ جاتے ہیں، کرسیوں پہ آزو بازو تو بیٹھ جاتے ہیں، مگر ہر کوئی الگ الگ خیال کے ساتھ آتا ہے۔ کوئی یہ خیال سے، کوئی وہ مسلک کے نام پہ، کوئی یہ مسلک کے نام پہ، کوئی وہ شیخ کے نام پہ، کوئی یہ شیخ کے نام پہ، ہمارے پیر نہیں ہے، ہمارے پیر بلائیں گے تو جائیں گے، وہاں جانا ہے، ان کا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ یہ اہل سنت نہیں ہے میرے پیارے بھائی، خدا کی قسم یہ اہل سنت نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کو تباہ و برباد کر دے رہی ہے یہ چیزیں۔ اسی وجہ سے غیروں کو موقع مل رہا ہے، وہ ہماری جماعت سے سنیوں کو خالی کرتے جا رہے ہیں، خالی کرتے جا رہے ہیں۔ دن بدن اہل سنت و جماعت خالی ہوتے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے ہم آپس میں بٹ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور دشمن ہمارا دل بڑا نہیں ہوتا، دل تنگ ہو گیا ہے ہمارا دل ایسا کو لے کر بڑا نہیں ہوتا۔ کسی کو پہلے کے زمانے کے بزرگان دین ایسے تھے، جب کوئی شخص ان کا مرید اگر دوسرے شیخوں کے پاس بیٹھتا ہوں، اولیاء کی صحبتوں کو اختیار کرتا، تو بولتے الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے میرے مرید کو اولیاء سے محبت ہو گئی ہے۔ آج کے در کا معاملہ یہ ہے کہ جب شیخ مرید بناتا ہے تو پہلے پابندیاں لگا دیتا ہے، خبردار یہاں آنا ہے تجھ کو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ شیخ کے آستانے پہ نذرانہ دینا ہے، وہاں کیوں جا رہا ہے؟ مرید رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ مریدی سے نکل جائے گا، پابندیاں لگائی جا رہی۔ یہ دلوں کی تنگی ہے پیارے بھائی، تمہاری ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، ہم اپنے نام کا سکہ مریدوں کو بول بتا کر نہیں بٹھا سکتے، زبردستی نعرے لگا کر 4-5 مریدوں کو پال لے کر ہم لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں بٹھا سکتے۔ جھوٹی محبت ہوگی وہ، اور اس میں اثر بھی نہیں ہوگا۔ جو مولا کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں، میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں جو میرے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ارے اللہ تعالیٰ روز محشر قیامت کے دن ندا دے گا، میرے سارے وہ بندے کہاں ہیں؟ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، میرے وہ سارے بندے کہاں ہیں جو آپس میں صرف اس لیے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے اور میرے محبوب بندوں سے کہ میں ان سے محبت کرتا تھا، میرے ولی سے میں محبت کرتا تھا، میرے ولی سے محبت کرتا ہوں میں، یہ سن کر وہ میرے ولی سے محبت کرتے تھے۔ وہ آپس میں وہ بندے کہاں؟ ان کو اکٹھا کرو فرشتوں، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ اب تمام اولیاء اللہ کے وابستگان کو، مریدوں کو، متقین کو، محبین کو، متوسلین کو اکٹھا جمع کرے گا۔ آج تم خیریت کی بات کر رہے ہو، یہ قادری، وہ چشتی، فلاں فلاں فلاں، اللہ ساروں کو اکٹھا کرے گا قیامت میں اور بتائے گا اے چشتیوں دیکھو تم ساری زندگی خواجہ اجمیر کے دربار میں زیارت کو جاتے تھے، نہ خاندانی رشتہ نہ کچھ نہ کیا، پھر بھی معین الدین اجمیری کے پاس جاتے تھے۔ دیکھو یہ وہی معین الدین اجمیری ہے جس کی خاطر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج دیکھو میرے معین کا چہرہ دیکھو، معین الدین اجمیری سے ملائے گا، غوث جیلانی کے نام پر جمع کرنے والوں کو اکٹھا جمع کرے گا اور منچ پر عبد القادر جیلانی کو بٹھائے گا اور ان کے مریدوں کو بولے گا اے قادریوں مبارک ہو تم کو، تم نعرے لگاتے تھے غوث جیلانی کے، تم جلسے کرتے تھے غوث جیلانی کے، تم لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے غوث جیلانی کے۔ یہ وہی عبد القادر جیلانی ہے جن کے نام کا تم نعرہ لگاتے تھے، آج اس کی زیارت کرو۔ میرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے نا، دیکھو میرے چہرے کی تجلی دیکھو عبد القادر جیلانی کے چہرے میں، ملائے گا اس وقت خدا۔ دیکھیے اس وقت یہ نہیں دیکھے گا قادری الگ ہو جائے، چشتی الگ ہو جائے، صابری نظامی، رضوی نظامی الگ ہو جائے، نہیں، سب کو اکٹھا کرے گا خدا، اکٹھا کر کے بتائے گا یہ سب ایک ہی باپ کے پھول ہیں،
سب سے مہک آئے گی، کیونکہ سب کا تعلق گنبد خضرا سے ہے، سب کا تعلق غوث جیلانی سے ہے۔ تو ہم کو ہمارا فرض یہ بنتا ہے، اہل سنت کی اگر آپ بقا چاہتے ہیں تو اہل سنت کے نام پر دلوں میں سے بغض نکالے، حسد نکالے، چلنا کرنا نکالے، پیروں کے نام پر، مسلک کے نام پر، بزرگوں کے نام پر تفرق ڈالنا بند کریں، بزرگوں کے نام پر جمع ہو جائیں۔ وہ نہ سرکار دو عالم کی شان بیان کرنے والا ہے، ہمارا امام ہے۔ جو سرکار کا غلام ہے، ہمارا امام ہے۔ جو سرکار کی تعریف کرتا ہے، ہمارا امام ہے۔ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، ہمارا امام ہے۔ جو عبدالقادر جیلانی کو ولیوں کا امام مانتا ہے، ہمارا امام ہے۔ جو غریب نواز کے در کا سگ ہے، ہمارا امام ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی آستانے کے در سے منسلک ہو، اولیاء کو مانتا ہے اور ان کی عصمتوں کا اقرار کرتا ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ بس یہ کافی ہے، بس یہ بال کی کھال نکال کر نہیں یہ تھا تو ان سے کیوں ملے، یہ کٹر عقیدے والے نہیں ہیں، ڈلبل ہیں، ان کا عقیدہ ایسے تھے تو ان سے کیوں ملے، ان سے بات کیوں، ان کے منش پہ کیوں گئے، ان کو اپنے منش پہ، یہ باتوں کا حساب لینا تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ ہم اس کے دلوں میں چیر کر نہیں دیکھیں اس کا ایمان کیا ہے۔ ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ فتوے، علماء پہ فتوے لگانے والے ہو جائے، ارے انہیں ایسا ہے ویسا ہے۔ پہلے خود کے نام کی جنت سرٹیفکیٹ نہیں ملی ہم کو، پھر دوسروں پہ کیسے تبصرہ کریں ہم؟ اتنی جرت آئی کیوں ہم کو؟ اس کے ذمہ دار وہ خطبہ بھی ہوں گے، وہ سارے خطبہ بھی ہوں گے جو قوم کو اہل سنت والجماعت کو تفرقے میں تبدیل کر رہے ہیں، لوگوں میں بانٹ کر نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ کام کرنے دینا چاہیے، دینے کام کرنے والے کو جیسے بھی سے، چلو ٹھیک ہے بدکاری سے ہی کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ نے نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ ایک گناہگار شخص سارا زمانہ اس کو دھتکار دیا، ایک نسبت تھی اس کو حضور سے، یہ اس امت، یہ دور کا بھی امت نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، مگر سرکار سے محبت کرنے والا تھا۔ اگر آج کے دور کے مولویوں کی طرح ہوتا، 1000 سنی کام دیکھا، سلام پڑھنا دیکھا، نہیں ابھی بھی سنی نہیں ہوا، فاتحہ دیکھا ابھی بھی سنی نہیں ہوا، 11ویں دیکھا ابھی بھی، جب تک وہ نام لے کر گالی گلوچ نہ کرے، جب تک اس کو کافر نہ بنائے، جب تک اس کو منافق نہ بنائے، جب تک اس کو ذلیل خوار نہ کرے، سنی نہیں ہو سکتا۔ لاکھ فاتحہ دیکھ کر بھی ہم نے بولیں گے۔ وہاں پہ اللہ بتا رہا ہے، ایسا شخص جس کو سارا جہاں دھتکار دیا، مصطفیٰ کے نام پہ جمع ہو گیا، درود و سلام پڑھتا تھا، میں نے اپنا محبوب بنا لیا، اور ہم یہ کر رہے ہیں 1000 بار درود و سلام پڑھے، تمہارا درود و سلام قبول نہیں، تم نے ایک بار فلاں مولوی سے مل لیا، تمہارا وہ فلاں مولوی کے ساتھ تعلق ہے، ہم نے ان کو علماء اکرام کے ساتھ دیکھا، یا ان کی تائید میں دیکھا، ان سے بات کرتے دیکھا، یا پھر کچھ بھی یہ کرتے اٹھا کے اس کے کافر بنا دیتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کو توڑنے والا کام ہے۔ تو جو سنیت کا کام کر رہا ہے پیارے بھائی، اس کو کام کرنے دو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہی صحیح، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، جتنا بھی کام کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ درود پاک کا اگر یہاں پہ اہتمام کیا گیا، یا تو ہو سکا تو شامل ہونے کی کوشش کریے، نہیں ہو سکتا تو چپ بیٹھ جائیے کم سے کم۔ کوئی جلسہ کر رہا ہے، آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کریے، نہیں ہو سکتا تو چپ بیٹھ جائیے کم سے کم۔ میں انہیں ایسا اس کو کیوں بلاتے ہیں، یہ سب مت یہ کریے سب، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کام کریے، لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، آج کی بزم سجائی